بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب رب کائنات نے مجھے اپنے قدرت والے ہاتھ سے بنایا، جب میرا جسم تیار ہو گیا، میرے اندر روح ڈالی گئی اور میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو میری پہلی نگاہ عرش پر پڑی۔ اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑی شان والا نبی ہے۔ اللہ نے اس کا نام میری پیدائش سے پہلے ہی اپنے نام کے ساتھ رکھ دیا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ بعض علماء اکرام نے عجیب بات کی ہے کہ جب آدم کی وفات ہونے لگی تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرا بیٹا، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اگر تمہیں زندگی میں کوئی مصیبت پیش آئے یا کوئی مشکل پیش آئے تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت اللہ کے سامنے محمد کا واسطہ دے کر دعا کرنا، رب تعالی تمہاری مشکل کو حل کر دے گا۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کہنے لگے، ابا جان، وہ محمد کون ہے؟ ان کا ہمیں تعارف تو کرا دیجئے۔ آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میری پہلی نگاہ عرش پر پڑی تو اس وقت میں نے دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم تو یہاں زمین پر ہو، میں جنت سے ہو کر آیا ہوں، میں نے جنت میں درختوں کو دیکھا ہے، میں نے جنت میں درختوں کی ٹہنیوں کو دیکھا ہے، میں نے جنت میں درختوں کے پتوں کو دیکھا ہے، میں نے جنت میں جنت کی حوروں کو دیکھا ہے۔ مجھے ہر درخت پر، ہر درخت کی ٹہنی پر، ہر درخت کے پتے پر ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے نبی کا اللہ نے اتنا بڑا شان بنایا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں، بڑی شان والے نبی ہیں، اور ہر نبی کی شان کا تذکرہ اس کی پیدائش کے بعد ہوا۔ ہر نبی کے کمالات اس کی پیدا ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے آئے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ایسی شان والے نبی ہیں کہ ابھی اپنی ماں حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے کہ رب کائنات نے آپ کے کمالات ظاہر کرنا شروع کر دیے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ بچہ بڑی شان والا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، یہ بچہ بڑی عظمتوں والا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، یہ بچہ بڑے کمالات والا ہے۔ یہ بچہ جس دن سے میرے پیٹ میں آیا، میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں سلام ہو، اور میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں سلام ہو، اور جس دن مجھے حمل ٹھہرا گیا تو مجھے بشارتیں آنا شروع ہو گئیں۔ مجھے خوابوں میں کہا جاتا تھا، تیرے لیے بشارت ہو، تجھے خوشخبری ہو کہ تو تیرے پیٹ میں جو بچہ آیا ہے وہ اولین و آخرین کا سردار ہے۔ اور مجھے ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں کہا، اے آمنہ، جب یہ تیرا بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سرور کائنات اپنی والدہ کے شکم اطہر میں آئے
ابھی والدہ کے پیٹ مبارک میں تھے، لیکن والد دنیا سے وفات پا گئے۔ حمل کو 4 مہینے ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت آمنہ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں اپنے سسرال عبد المطلب کے گھر رہتی تھی، میرا خاوند تو وفات پا گیا تھا۔ ایک دن عبد المطلب اپنے گھر میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے آمنہ، آج میں نے ایک سوال کرنا ہے، مجھے اس سوال کا جواب دو، میں بڑا پریشان ہوں، میرا ذہن منتشر ہو چکا ہے۔ میں نے کہا ہاں پوچھو، کیا سوال کرتے ہو؟ حضرت آمنہ کہتی ہے میرے سسر عبد المطلب نے سوال کیا آمنہ تم مجھے یہ بات بتاؤ، مجھے مطمئن کرو کہ مکے کا یہ دستور ہے جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ نئے کپڑے نہیں پہنا کرتی، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ خوشبو نہیں لگایا کرتی، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ سرما نہیں لگایا کرتی۔ لیکن آمنہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، نئے کپڑے تو آپ کو پہنے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، سرما لگاتے ہوئے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں جب بھی تیرے گھر میں قدم رکھتا ہوں مجھے خوشبو کی مہک آتی ہے۔ آمنہ تو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ تو کیوں خوشبو لگاتی ہے؟ مکے کے لوگ کیا کہیں گے؟ آمنہ گھر والے کی وفات پر خوشیاں مناتی ہے۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ تمہارے آنکھوں سے آنسو کیوں چھلک پڑے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہے ابا جان، آپ نے سوال جو ایسا کیا ہے، حالانکہ یہ ایک راز کی بات تھی، میں آپ کو دنیا میں بتانا نہیں چاہتی تھی، میں یہ راز کی باتیں چھپائے ہوئے تھی، لیکن آج آپ نے مجھے بتانے پر مجبور کر دیا ہے۔ حالانکہ میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، اور مجھے دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے مکہ کے بازاروں کی کسی دکان سے خوشبو نہیں منگوائی۔ عبد المطلب نے کہا اچھا، پھر یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ گھر میں قدم بعد میں رکھتا ہوں، لیکن خوشبو کی مہک پہلے محسوس ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ دنیاوی خوشبو نہیں ہے، یہ بازاری خوشبو نہیں ہے، یہ میرے اس بچے کا کمال ہے جو میرے پیٹ میں آ چکا ہے۔ آپ کو تو صرف گھر میں خوشبو محسوس ہوتی ہے، میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات بتاتی ہوں ابا جان، جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں تھوک ڈالتی ہوں، اللہ اس میں بھی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، پیغمبر ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کمالات ظاہر کرنا شروع کر دیے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اے میرے والد محترم، سسر والد کہہ رہی ہے اللہ ایسی فرمانبردار بہو ہر کسی کو نصیب فرمائے۔ حضرت آمنہ کہنے لگی ابا جان میں آپ کو کیا بتاؤں، جب تک یہ بچہ میرے پیٹ میں نہیں آیا تھا اس وقت تک حال تھا کہ کنویں سے جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے ڈول کی ضرورت پڑتی تھی، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے رسی کی ضرورت پڑتی تھی، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے انتظار بھی کرنا پڑتا تھا، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے پانی کھینچنا بھی پڑتا تھا، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے بڑی تکلیف اٹھانا پڑتی تھی، اور جب میں پانی لینے جاتی تھی تو میرا کافی وقت خرچ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں پانی لینے کے لیے اپنے برتن لے کر اپنا مشکیزہ لے کے کنویں کے پاس پہنچتی ہوں تو مجھے ڈول کی ضرورت نہیں پڑتی، رسی کی ضرورت نہیں پڑتی، اور پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس پہنچتی ہوں، پانی نیچے سے خود بخود آ کر میرے قدموں کو چوم لیتا ہے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں آخر کار وہ رات آ گئی جس رات میں رحمت والے نبی نے پیدا ہونا تھا، وہ رات
सोमवार की रात थी। मेरा अपना तख़य्युल है कि रब्बे कायनात के सामने रात ने अर्ज़ की होगी, ऐ मेरे परवरदिगार, अपने आखिरी नबी को मेरे अंदर पैदा कर, मैं दिन भर फ़ख्र करूँगी। दिन ने अल्लाह के सामने अर्ज़ किया होगा, या अल्लाह अपने महबूब को, लाडले पैगंबर को, सारे नबियों के सरदार को दिन में पैदा कर, मैं फ़ख्र करूँगा रात पर कि मेरे अंदर इमामुल अंबिया पैदा हुए। दिन भी अर्ज़ करता है, रात भी अर्ज़ करती है। समझिए कि रात और दिन दोनों अल्लाह के सामने इस्तिग़ासा करते होंगे। देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़ैसला फरमाया, अगर रात को पैदा करते हैं तो दिन बरक़ात से महरूम रहता है, और अगर दिन में पैदा करता हूँ तो रात महरूम रहती है। हालांकि इस्तिग़ासा दोनों का है, फरियाद दोनों की है, तो अल्लाह ताला ने ऐसी घड़ी का इंतखाब फरमाया और ऐसे वक़्त में अपने नबी मोहम्मद को पैदा किया कि रात जा रही थी और दिन आ रहा था। ऐसे वक़्त में अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा फरमा के दोनों को राज़ी कर दिया। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँ बहनों बेटियों, मेरे भाइयों, अल्लाह का कितना कमाल है कि हमें उस नबी का उम्मती बनाया। तो मेरे भाई और दोस्तों, आपका बड़ा शान अल्लाह ने बनाया है, बड़ा अजीम शान आपका शान है। तो मेरे भाई, आपने वजीफ़ा, आज बुध का दिन है, आज ये अमल करना है, और उसके बाद जुमेरात का दिन है, फिर जुमे का दिन है, फिर हफ्ता है, फिर एतवार है, सोमवार के दिन तक अपनी मंज़िल को ढूंढना है। मेरे भाई अपनी मंज़िल को ढूंढना है, मेहनत करनी है। तरीका क्या होगा, आज मैं आपको वजीफ़ा बताने वाला हूँ। सोमवार से पहले सोमवार के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। एक तो मेरे नबी की पैदाइश का दिन है, बाकी सोमवार के दिन तक हमने वो मंज़िल हासिल करनी है जिसके लिए आज वजीफ़ा करना है। वो क्या है मेरे भाई और दोस्तों, मेरी माँ बहनों बेटियों, आज आपने रात को इशा की नमाज जब आप पढ़ लें तो उस वक़्त आपने एक मुट्ठी दानों की ले लेनी है, और उसके बाद उस दानों को अपने सामने, उन दानों के ऊपर हाथ रखना है, और उसके ऊपर अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और उसके बाद अल्लाह का ज़ाती नाम या अल्लाह, और उसके बाद अल्लाह का एक सिफाती नाम या कहार, या अल्लाह या कहारो 101 मरतबा आपने पढ़ना है। आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर उन दानों पर दम कर देना है। सुबह उठकर आपने जहाँ पर कीड़े मकोड़ों के घर होते हैं, जहाँ पर चींटियाँ होती हैं, या कोई आपके पास पानी है तो तालाब वगैरह या दरिया में, वो आपने दानों को फेंक देना है, या कीड़ों के घरों में, या अपनी छत के ऊपर कोई परिंदे हों तो उसके छत पर फेंक देना है। फिर अल्लाह के सामने हाथ उठा लेना है। जिस चीज़ की हाजत होगी अल्लाह के सामने हाथ उठाने की देर होगी। इंशाअल्लाह अगले सोमवार जो अभी आ रहा है, उससे पहले आपके दिल की हर हसरत अल्लाह पूरी फरमाएगा। और आपने ये अमल आज भी करना है, बुध के दिन, जुमेरात के दिन, जुमे के दिन, हफ्ते के दिन और एतवार के दिन। 100 वार तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मंज़िल, जिस चीज़ की तलब होगी वहाँ तक आपको पहुँचा देगा। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।